تو listeners, I hope you all are well and doing great in your life. دوستوں، آپ نے وقاص احمد کی بھیجی ہوئی اب تک کافی سٹوریز سن لی ہوں گی. And I'm really thankful to you brother وقاص. آپ ریگولرلی ہمارے ساتھ انٹرسٹنگ سٹوریز شیئر کرتے رہتے ہیں. اب تک وقاص نے جو سٹوریز شیئر کی تھیں وہ ان کے ریلیٹیوز اور دوستوں کی تھیں، بٹ آج وہ شیئر کر رہے ہیں اپنی فیملی میں ہوئی ایک عجیب و غریب گھٹنا. تو سنتے ہیں کہ وقاص اس بارے میں کیا کہتے ہیں. یہ ایسا سچا واقعہ ہے جو میری لائف سے منسلک ہے. آج میں آپ کے ساتھ ہر وہ ڈیٹیل شیئر کروں گا جو میں نے خود سنی اور اپنی آنکھوں سے دیکھی. دراصل آج سے 10 سال پہلے میرے بھائی کی کسی واسطے سے ایک ایسے بزرگ سے ملاقات ہوئی جو عملیات کیا کرتے تھے اور کراچی میں ان کی مستقل سکونت تھی. آہستہ آہستہ بھائی ان کے ایسے گرویدہ ہو گئے اور اکثر اپنی باتوں میں ان کا ذکر کرتے رہتے. عقل کو حیران کر دینے والے ان کے عجیب و غریب قصے سناتے، ان کے تقوی و نیک سیرتی کی باتیں کیا کرتے. کس طرح وہ بزرگ لوگوں کے کام آ رہے ہیں. غرض کے بھائی ان کے معتقد بن گئے تھے. یہ سلسلہ ایسے ہی جاری تھا. ایک دن بھائی نے گھر میں ڈسکس کیا کہ کراچی کے وہ بزرگ ہمارے شہر میں ایک ریسٹورنٹ کھول رہے ہیں اور بھائی سے اس سلسلے میں ان کو مدد چاہیے. اب بھائی جو پہلے ہی ان کا دم بھرا کرتے تھے خوشی خوشی راضی ہو چکے تھے. بھائی کی مدد سے ہی انہوں نے ہمارے شہر میں ایک مرکزی جگہ پر ریسٹورنٹ کا افتتاح کر لیا. اب چونکہ بھائی ان کا اتنا ذکر کیا کرتے تھے تو مجھے بھی اشتیاق ہوا، اور اب جب کہ وہ بزرگ ہستی ہمارے ہی سٹی میں موجود تھے اس لیے میں ان سے ملنے چلا گیا. اب ایک دن کیا ہوا کہ ان کا ریسٹورنٹ چونکہ واکنگ ڈسٹینس پر ہی تھا تو میں ظہر کی نماز ادا کر کے ان کے ریسٹورنٹ کی طرف بڑھ گیا. وہاں پہنچا تو بھائی بھی موجود تھے. انہوں نے بہت خوش دلی سے میری پیر صاحب سے ملاقات کروائی. پیر صاحب کی نیکی کے قصے تو بھائی سے روز ہی سنتے تھے، لیکن جب ملاقات ہوئی تو اندازہ ہوا کہ بہت ہی ہنسمکھ انسان تھے. بہت شفقت سے ملاقات کی. ہم تھوڑی دیر ساتھ بھی بیٹھے رہے. چائے پیتے ہوئے کہنے لگے کہ آپ کے بھائی کے ذریعے آپ کا غائبانہ تعارف تو رہتا ہی ہے. پھر چونکہ مجھے کچھ شاپنگ کرنی تھی تو میں سلام کر کے وہاں سے اٹھ گیا اور جو میری ضرورت کی چیزیں تھیں میں لے کر واپس ریسٹورنٹ پہنچ گیا اور بھائی کو ڈھونڈنے لگا. اب ادھر ادھر دیکھتے دیکھتے میں ان کے کچن تک چلا گیا. میں ابھی کچن میں داخل ہی ہوا تھا کہ مجھے اندر سے کچھ عجیب طرح کی آوازیں آنے لگی، جیسے کئی لوگ چیخ رہے ہوں. نامانوس سی آوازیں. مجھے گمان ہوا کہ کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے شاید، جبکہ اندر کچن میں کوکس اپنے کاموں میں مصروف تھے اور کوئی مزدور بھی نظر نہیں آ رہا تھا. مجھے احساس ہوا کہ یہ آوازیں کچن میں بنے سیلر سے آ رہی ہیں. کنسٹرکشن ہونا کوئی عجیب بات تو نہیں تھی، لیکن جتنا مجھے اندازہ تھا یہاں ریسٹورنٹ میں تمام کام مکمل ہو چکا تھا. تو اب کس طرح کی کنسٹرکشن جاری ہے، بس یہ سمجھ لیجئے تھوڑا تجسس سا ہونے لگا. ابھی میں یہ سب چیزیں سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے ایک شخص اوپر آتا نظر آیا، تو میں نے اس سے بھی اس بابت دریافت کیا. میرے سوال پر وہ پراسرار سی مسکراہٹ سے بولا، جی وقاص، یہاں نیچے کام ہو رہا ہے، آپ پریشان مت ہوں. لیکن مجھے چونکہ تجسس ہو گیا تھا اور میں بوریت دور کرنے کے لیے نیچے اتر گیا. سیلر میں بالکل اندھیرا تھا. جو تھوڑی سی روشنی اوپر سے آ رہی تھی اس میں تو اندر کوئی کنسٹرکشن ہوتی نظر نہیں آ رہی تھی، بس جا بجا سامان بکھرا پڑا تھا. نہ کوئی مزدور، نہ مشینری، نہ کوئی آدمی. تو آوازیں کیسی تھیں؟ میں واپس پلٹ گیا اور اتفاق سے بھائی بھی مل گئے، تو بس وہاں سے ہم دونوں گھر واپس ہو لیے. لیکن یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی تھی، اس لیے میں نے موقع ملتے ہی بھائی کو اس دن کی سب ڈیٹیلز بتائیں اور اس معاملے پر استفسار کیا. بھائی پہلے تو مجھے ڈالتے رہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن یہ سنی سنائی بات تو نہیں تھی. میں نے خود وہ آوازیں سنی تھی. جب میں اپنی بات پر ڈٹا رہا تو بھائی نے ضد ہو کر کہا کہ میں جو کچھ تم کو بتاؤں گا
اس کا ذکر تم کسی سے نہیں کرو گے۔ ماجرا دراصل یہ ہے کہ پیر صاحب کے تابع کئی جنات ہیں۔ جب بھی ان جنات کی حاضری ہوتی ہے اور پیر صاحب ان کے ذمے کام لگاتے ہیں تو وہ سیلر اسی پرپس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تم نے انہی کی آوازیں سنی ہوں گی۔ مجھے جہاں حیرت ہوئی کہ پیر صاحب اتنے پہنچے ہوئے ہیں، وہیں دل میں ایک کھٹکا سا بھی محسوس ہوا تھا۔ خیر، کچھ دن گزرے، میرا ریسٹورنٹ جانے کا پھر سے اتفاق ہوا۔ اس وقت میں ڈائننگ ایریا میں بیٹھا ہوا تھا کہ مجھے پھر سے اسی طرح کی آوازیں آئیں جیسی میں نے کچھ دن پہلے کچن میں سنی تھی۔ مجھے فوراً بھائی کی باتیں یاد آ گئیں۔ خوف سا محسوس ہونے لگا۔ میں سوچنے لگا کہ میرے آس پاس بھی شاید جنات موجود ہوں۔ میرا خوف بڑھتا جا رہا تھا کہ مجھے پیر صاحب نظر آ گئے۔ میں اٹھ کر جلدی سے ان کے پاس چلا گیا اور ان کی بھی توجہ آوازوں کی طرف دلائی تو وہ مسکرانے لگے اور بھائی کی بتائی ہوئی بات دہرا دی۔ کہنے لگے، بیٹا وقاص، آپ بے فکر ہو جائیے، جنات میرے تابع ہیں۔ ان کی جرت نہیں ہے کہ آپ کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچا سکیں۔ آپ ان آوازوں کی طرف توجہ مت دیجیے۔ آپ نہیں جانتے ان کی حاضری کے وقت کیا سما ہوتا ہے، کیا کچھ ہوتا ہے وہاں جس کی وجہ سے اس طرح کی آوازیں آتی ہیں۔ پیر صاحب کو جب یہ اندازہ ہوا کہ میرا خوف کم نہیں ہو رہا ہے تو انہوں نے بلند آواز میں کہا، تم لوگ جہاں ہو وہیں رک جاؤ، بس کرو آپ۔ اسی سیکنڈ وہ آوازیں بالکل بند ہو گئیں، لیکن میں وہاں اور نہیں رکا اور وہاں سے نکل گیا۔ اس کے بعد جب بھی میرا ریسٹورنٹ کا چکر لگتا، عموماً اسی طرح کی کوئی نہ کوئی آواز ضرور سنائی دیتی۔ خوف کے ساتھ ساتھ شاید مجھ میں تجسس بھی تھا، اسی لیے باقی لوگوں کو سنائی دیں یا نہیں، لیکن مجھے ضرور سنائی دیتی تھی۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا، گھر والوں سے معلوم ہوا کہ بھائی اور پیر صاحب کے درمیان کچھ مسائل چل رہے ہیں۔ مجھے بہت حیرت ہوئی، کہاں بھائی پیر صاحب کی شان میں قلابے ملاتے نہیں تھکتے تھے، ابھی ایسی کیا بات ہو گئی کہ دونوں کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں؟ بھائی سے بات ہوئی تو انہوں نے بس اتنا ہی بتایا کہ کچھ اختلافات کی وجہ سے وہ ریسٹورنٹ چھوڑ چکے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اور بھی کئی لوگ ہیں جن سے پیر صاحب کے معاملات خراب ہوئے ہیں، لیکن ان لوگوں کو جنات کے ذریعے نقصان پہنچا کر خاموش کروا دیا گیا ہے۔ ایک شخص تو ایسا تھا جو بھائی سے بھی زیادہ عقیدت رکھتا تھا پیر صاحب سے، اور اس کا بیان تھا کہ میں نے اپنے ایک خاص کام کے لیے پیر صاحب کی بڑی خدمت کی ہے، لیکن میرا وہ کام تو کیا ہونا تھا، الٹا میرا نقصان ہوا، تو میں غصے میں ریسٹورنٹ پہنچ گیا۔ اب جیسے ہی ریسٹورنٹ میں داخل ہوا تو باقاعدہ ایک دراز قد چیز دیکھی۔ میری اس پر نظر پڑی تھی کہ اس کا چہرہ بدلنے لگا۔ اتنا خوفناک ہو گیا کہ میں خوف کے مارے وہیں سے واپس مڑ گیا۔ کچھ دنوں میں سننے میں آیا کہ ریسٹورنٹ بند ہو چکا ہے اور پیر صاحب راتوں رات وہاں سے غائب ہو گئے ہیں۔ کسی کو علم نہیں ہے کہ وہ اب کہاں گئے ہیں، لیکن میرے ذہن میں ہمیشہ کئی سوالات گھومتے رہتے ہیں۔ کس طرح کے جنات ان کے تابع تھے؟ سیلر سے آنے والی آوازوں کا کیا راز تھا؟ آخر جنات کی حاضری پر ویسا عجیب شور کیوں کر ہوتا تھا؟ اتنے طاقتور جنات ان کے قبضے میں تھے تو وہ لوگوں کے جائز کام کیوں نہیں کر پا رہے تھے؟ اور پھر چھپ چھپا کر راتوں رات وہاں سے غائب ہو جانا، یہ بھی ان کی پراسراریت میں اضافہ کر رہا تھا۔ اب اگر یہ سوچا جائے کہ وہ محض ایک ڈرامہ تھے تو جن اشخاص نے ریسٹورنٹ میں عجیب و غریب خوفناک چیزیں، آیا جنات یا کچھ اور دیکھی تھی، تو وہ کیا تھی؟ نامعلوم وہ کوئی شیطانی عامل تھے جنہوں نے پیر کا لبادہ اڑا ہوا تھا، نہ جانے کیا حقیقت تھی۔ لیکن میرا میسج آپ لوگوں کے لیے صرف اتنا ہے، ہماری جیسی غلطی نہ دہرائیں، کسی کے ظاہر کو دیکھ کر اس کے جھانسے میں نہ آئے، بے شک وہ نیک بھی ہوں
لیکن آپ دل کا حال نہیں جان سکتے، تو ایسے اشخاص کے اتنا قریب نہ ہوں کہ پھر آپ کی لائف پر وہ اثر انداز ہوں۔ وقتی فائدے کے بعد یہ قربت آپ کی بربادی کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ تو یہ تھا ایک سبق آموز واقعہ جو وقاص احمد نے بھیجا ہے۔ دوست، بات تو ٹھیک ہی ہے، آئے دن خبروں میں دیکھتے ہی ہیں کہ کس طرح ڈھونگی عالم لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اور ایک عجیب بات ہے کہ ہم نے ایک کرائٹیریا سیٹ کر لیا ہے کہ اگر کسی کے پاس موکل یا جنات ہیں تو وہ لازمی پہنچا ہوا بزرگ ہے۔ بھائی پہنچا ہوا تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کے اندر کتنی انسانیت ہے اس کا اندازہ کیسے لگائیں گے آپ؟ ڈھونگی لوگ تو ڈھونگی کرتے ہیں، وہ مایوس لوگوں کو ٹریپ کرنے کے لیے اس طرح کا لبادہ اوڑے رکھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ انڈیا میں تو اتنے بڑے بڑے پیر و بابا ہیں جو اب حوالات میں بند ہیں، لاکھوں لوگ ان کے ماننے والے ہیں، لیکن جب حقیقت کھلی تو معلوم ہوا کہ کتنے بڑے ڈھونگی تھے وہ لوگ۔ مطلب کوئی 10-12 نہیں، لاکھوں لوگوں کی آنکھوں پر پٹی بندھی تھی۔ اندھی تقلید نے عقل سے پیدل کر دیا تھا لوگوں کو۔ حد تو یہ ہے کہ ساری حقیقت سامنے آنے کے بعد، کورٹ سے جرم ثابت ہونے کے بعد بھی لوگ ان باباؤں کو مانتے ہیں۔ اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ تو دوستوں، بہت جلد ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔